نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کرے اور باز آ جائے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ بڑھتا رہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ترمذی شریف۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ پہلے قرآن سن کر آنکھیں نم ہو جاتی تھیں لیکن اب دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ پہلے نماز کے لیے اذان سنتے ہی دل بے چین ہو جاتا تھا لیکن اب نماز بوجھ محسوس ہونے لگی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی بات سنتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر سنتا ہے، مگر اس کے دل میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دل اچانک سخت نہیں ہوتا، یہ ایمان اچانک کمزور نہیں ہوتا، یہ روح اچانک مردہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، اور اس کہانی کا نام ہے گناہ۔ گناہ صرف ایک عمل نہیں، گناہ دل پر لگنے والا ایک زخم ہے۔ ہر گناہ دل کے نور کو کم کرتا ہے، ہر نافرمانی روح کی تازگی کو چھین لیتی ہے، اور ہر غلط قدم انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ سوچیں، جب موبائل کی اسکرین پر دھول جم جاتی ہے تو تصویر دھندلی نظر آنے لگتی ہے، جب آئینے پر میل آ جاتی ہے تو چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اسی طرح جب دل پر گناہ کی تہ جم جاتی ہے تو حق کی روشنی بھی دھندلی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان قرآن پڑھتا ہے مگر مزہ نہیں، نماز پڑھتا ہے مگر خشوع نہیں آتا، دعا کرتا ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا، ذکر کرتا ہے مگر روح میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل بیمار ہو چکا ہوتا ہے، اور دل کی بیماری جسم کی بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہو تو دنیا متاثر ہوتی ہے، لیکن دل بیمار ہو جائے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ میرے بھائی، شیطان جانتا ہے کہ اگر دل زندہ رہا تو انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے گا، اس لیے شیطان انسان کو ایک ہی دن میں بڑا گناہ نہیں کرواتا، وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہے، پھر ایک نظر، پھر ایک غلط سوچ، پھر ایک غلط عادت، پھر ایک گناہ، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ شروع میں انسان گناہ کے بعد پریشان ہوتا ہے، اسے ندامت محسوس ہوتی ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے جب وہی گناہ معمول بن جاتا ہے، پھر ضمیر خاموش ہو جاتا ہے، پھر دل احتجاج کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتا، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ جب گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے تو سمجھ لیں دل پر بہت زیادہ زنگ لگ چکا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگا دے تو وہ فوراً نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر وہی کپڑا مسلسل گندا ہوتا رہے تو آخر کار پورا کپڑا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ایک داغ الگ سے نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ابتدا میں ایک گناہ انسان کو بے چین کرتا ہے، لیکن مسلسل گناہ دل کو اتنا تاریک کر دیتا ہے کہ پھر گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وہ کیفیت ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ دل کا زندہ ہونا ایمان کی علامت ہے، اور دل کا مردہ ہونا بہت بڑا خسارہ ہے۔ میرے عزیز سامعین، آج ذرا اپنے دل سے سوال کریں، کبھی رات کے آخری پہر آپ نے اللہ کے سامنے رونا چاہا مگر آنسو نہ آئے؟ کبھی قرآن کھولا مگر دل نہ لگا؟ کبھی دعا کی مگر روح حاضر نہ ہوئی؟ کبھی نماز پڑھی مگر ایسا لگا جیسے صرف رسم ادا کر رہے ہوں؟ اگر ایسا ہے
تو شاید دل مدد مانگ رہا ہے، شاید دل کہہ رہا ہے مجھے گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کرو۔ یاد رکھیں، گناہ صرف آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتے، گناہ دنیا کی زندگی کو بھی تاریک کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ دل بے سکون کیوں ہے، گھر میں برکت کیوں نہیں، عبادت میں لذت کیوں نہیں، دعا میں اثر کیوں نہیں، رشتوں میں محبت کیوں نہیں، حالانکہ کئی بار اس کی جڑ گناہوں میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کبھی خیر کا راستہ نہیں بنتی۔ گناہ وقتی خوشی دے سکتا ہے لیکن مستقل سکون کبھی نہیں دے سکتا۔ شیطان گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے صرف ایک بار، صرف آج، صرف سب لوگ کرتے ہیں، بعد میں توبہ کر لینا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے، اور پھر انسان ایک ایسے سفر پر نکل جاتا ہے جہاں واپسی مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن خوشخبری سنیں، اسلام نا امیدی کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اگر دل سیاہ ہو گیا ہے تو اللہ اسے پھر روشن کر سکتا ہے، اگر دل سخت ہو گیا ہے تو اللہ اسے پھر نرم کر سکتا ہے، اگر روح کمزور ہو گئی ہے تو اللہ اسے پھر طاقت دے سکتا ہے، مگر شرط صرف ایک ہے، سچی توبہ، وہ توبہ جس میں آنکھیں نم ہوں، وہ توبہ جس میں دل ٹوٹا ہوا ہو، وہ توبہ جس میں بندہ اپنی غلطی تسلیم کرے، اور وہ توبہ جس میں واپسی کا سچا ارادہ ہو۔ میرے بھائی، اللہ کو تمہاری ماضی کی تعداد نہیں دیکھنی، اللہ تمہارے دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ایک سچی توبہ نے ان کی زندگی بدل دی، ایک سجدے نے ان کی تقدیر بدل دی، ایک آنسو نے ان کے دل کو پاک کر دیا، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ تمہیں مایوس کر دے۔ وہ کہتا ہے تم بہت گنہگار ہو، تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب تک سانس باقی ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج اگر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، تم اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ آج اگر تم ایک آنسو بہاؤ گے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ طاقت چند دن کی ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے۔ ایک دن ہم سب نے قبر میں جانا ہے، وہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ دوست، نہ دنیا کی کامیابیاں۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، صرف صاف دل، وہ دل جو اللہ سے جڑا ہوا، وہ دل جو توبہ کرنے والا ہو، وہ دل جو گناہوں پر نادم ہو، وہ دل جو اپنے رب سے محبت کرتا ہو۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ دل کو مزید سیاہ ہونے دیں گے یا اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے؟ کیا آپ گناہوں کے اندھیروں میں رہیں گے یا توبہ کی روشنی اختیار کریں گے؟ کیا آپ شیطان کی بات سنیں گے یا اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیں گے؟ آئیے اسی وقت اپنے دل میں عہد کریں، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے، ہم استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کبھی لغزش ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ کامیاب وہ نہیں جو کبھی گناہ نہ کرے، کامیاب وہ ہے جو گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے پاک فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر دل کمزور ہو چکا ہو تو کیا وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟
اگر آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو گئے ہوں، اگر عبادت میں لذت ختم ہو گئی ہو، اگر قرآن سن کر دل نہ پگھلتا ہو، اگر گناہ معمول بن چکے ہوں، تو کیا واپسی ممکن ہے؟ جی ہاں، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ممکن ہے۔ جس رب نے مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیا، وہی رب مردہ دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے زندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بندے کو پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ پہلا قدم ہے اپنی حالت کو تسلیم کرنا۔ بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن خود کو گناہ گار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی غلطی کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی حالات کو، کبھی معاشرے کو، کبھی دوستوں کو، اور کبھی قسمت کو۔ لیکن دل کی اصلاح اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان آئینے میں خود کو دیکھ کر کہتا ہے، یا اللہ، غلطی میری تھی، میں ہی کمزور پڑ گیا تھا، اب میں تیری طرف لوٹتا ہوں۔ میرے بھائی، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ گناہ شیطان کی کامیابی ہے، لیکن توبہ اس کی شکست ہے۔ اس لیے وہ بار بار انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم بہت دور جا چکے ہو، اب تمہارے لیے واپسی ممکن نہیں۔ تم جیسے لوگوں کو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ لیکن یاد رکھو، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمندر سے بھی وسیع ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کو زندہ کرنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، سچی توبہ۔ دل کی زندگی کا پہلا دروازہ توبہ ہے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ دل میں ندامت ہونی چاہیے۔ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور کہیں، یا اللہ، میں کمزور تھا، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھے معاف فرما دے۔ ایسے آنسو جو اللہ کے خوف میں بہتے ہیں، دل کے زنگ کو دھونے لگتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، دلوں کو زندہ کرنے کی کتاب ہے۔ بعض لوگ روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ دل میں سکون کیوں نہیں؟ قرآن روح کی غذا ہے۔ جس طرح جسم کھانے کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح دل قرآن کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے۔ روزانہ تھوڑا ہی صحیح قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل بدلنا شروع ہو رہا ہے۔ نمبر 3، نماز کی حفاظت۔ نماز مومن اور اللہ کے درمیان مضبوط رشتہ ہے۔ جب یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے تو دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، دل نہیں لگتا، اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دل اس لیے نہیں لگتا کیونکہ نماز چھوٹ رہی ہے۔ نماز دل کا علاج ہے، بوجھ نہیں۔ چاہے دل لگے یا نہ لگے، نماز کی پابندی کریں، رفتہ رفتہ دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 4، استغفار کو معمول بنائیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ دل کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو دل پر جمی ہوئی گرد آہستہ آہستہ ہٹنے لگتی ہے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی میں، گھر میں، ہر وقت زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، شاید یہی الفاظ آپ کی زندگی بدل دیں۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی صحبت۔ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر دوست گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں تو دل مزید بیمار ہوتا جائے گا، لیکن اگر صحبت نیک لوگوں کی ہو تو دل میں نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کو دل کو
نیک لوگوں کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے، ان کی باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے کردار سے اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی محفلوں کا جائزہ لیں۔ نمبر 6، موت کو یاد کرنا۔ آج انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں، حالانکہ موت ہر لمحہ قریب آ رہی ہے۔ اگر انسان روزانہ چند لمحے قبر کو یاد کرے، کبھی مرنا ہی نہیں، حالانکہ موت ہی ہر لمحہ قریب آ رہی ہے۔ اگر انسان روزانہ چند لمحے قبر کو یاد کر لے تو بہت سے گناہ خود بخود چھوٹ سکتے ہیں۔ سوچیں، ایک دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی، یہ زبان خاموش ہو جائے گی، یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، اور پھر صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ یہ سوچ دل کو نرم کرتی ہے اور غفلت کو کم کرتی ہے۔ میرے عزیز سامعین، دل کو زندہ کرنا ایک دن کا کام نہیں۔ جس طرح بیماری آہستہ آہستہ آتی ہے، اسی طرح شفا بھی وقت لیتی ہے۔ اگر آج توبہ کی اور کل پھر کمزوری ہو گئی تو مایوس نہ ہوں، دوبارہ کھڑے ہو جائیں، پھر توبہ کریں، پھر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو بار بار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان کی کامیابی گناہ نہیں بلکہ گناہ کے بعد مایوسی ہے، اور مومن کی کامیابی بے گناہ ہونا نہیں بلکہ گناہ کے بعد توبہ کرنا ہے۔ شاید اس وقت کوئی شخص یہ آواز سن رہا ہو اور سوچ رہا ہو، میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میں بہت دور جا چکا ہوں، میرے لیے اب کیا امید باقی ہے؟ تو سنو، اگر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، تو یہی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ مردہ دل واپسی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ واپسی کی خواہش اس وقت بات کا ثبوت ہے کہ دل میں ابھی ایمان کی روشنی باقی ہے۔ اس روشنی کو بجھنے مت دو، اسے توبہ، نماز، قرآن اور استغفار سے مضبوط کرو اور اپنے رب کے قریب آ جاؤ۔ گناہوں نے اگر دل کو زخمی کیا ہے تو توبہ اسے شفا دے سکتی ہے۔ گناہوں نے اگر دل کو تاریک کیا ہے تو قرآن اسے روشن کر سکتا ہے۔ گناہوں نے اگر اللہ سے دور کر دیا ہے تو سجدہ دوبارہ قریب کر سکتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنے دل کو مرنے نہیں دیں گے، ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے، ہم توبہ کریں گے اور ہم اپنے رب کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی سزا صرف آخرت میں ملے گی۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر دنیا میں زندگی چل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے اور لوگ عزت بھی کر رہے ہیں، تو شاید گناہوں کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ گناہ صرف آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ان کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بے چینی، اس کے دل کا اضطراب، اس کی عبادت کی کمزوری اور اس کی زندگی کی بہت سی مشکلات کے پیچھے گناہوں کا کردار موجود ہے۔ میرے بھائی، جب ایک بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور چہرے پر بھی نظر آتا ہے، گفتگو میں بھی محسوس ہوتا ہے، کردار میں بھی جھلکتا ہے اور زندگی کے فیصلوں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب انسان مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو یہی نور آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ شخص ہنستا بھی ہے مگر دل سے خوش نہیں ہوتا، لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے مگر تنہائی محسوس کرتا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں مگر سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون صرف مال، شہرت یا آسائش کا نام نہیں، اصل سکون اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔
اور جب بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو دل خالی محسوس ہونے لگتا ہے۔ عبادت میں لذت کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ نماز پڑھ کر دل ہلکا ہو جاتا تھا، قرآن سن کر آنکھیں نم ہو جاتی تھی، دعا کرتے ہوئے عجیب سی راحت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو عبادت کی مٹھاس کم ہونے لگتی ہے، نماز بوجھ لگتی ہے، قرآن کی تلاوت مشکل محسوس ہوتی ہے اور ذکر میں دل نہیں لگتا۔ یہ دل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب بلاتا ہے، لیکن گناہ اس راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ ظاہری طور پر کامیاب نظر آتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، وسائل ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ سکون تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا سکون صرف دنیا سے حاصل نہیں ہوتا، دل کو اس کے خالق کے ساتھ تعلق چاہیے۔ جب یہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو دل بے چین رہنے لگتا ہے۔ انسان ہر چیز آزما لیتا ہے، مگر پھر بھی اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے۔ یہ خلا اللہ کی یاد سے ہی بھر سکتا ہے۔ شروع میں گناہ کرتے وقت خوف محسوس ہوتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، دل گھبراتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ گناہ معمول بن جاتا ہے۔ پھر وہی کام جو کبھی خوف پیدا کرتا تھا عام لگنے لگتا ہے۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے، کیونکہ زندہ دل گناہ پر بے چین ہوتا ہے، جبکہ سخت دل گناہ پر خاموش رہتا ہے۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ کبھی نماز قضا ہونے لگتی ہے، کبھی قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، کبھی نیک محفلیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور کبھی نیکی کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، وہ پہلے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، پھر نیکی کے راستے بند کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک گناہ دوسرے کئی گناہوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دعا میں کمزوری۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، ہم مانگتے ہیں مگر روح حاضر نہیں ہوتی۔ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں نے دل پر اثر ڈالا ہو۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو دعا میں بھی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دل زیادہ عاجزی محسوس کرتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں، برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے، وقت میں خیر پیدا ہو جائے، رزق میں آسانی آ جائے، گھر میں محبت بڑھ جائے اور دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے تو بعض اوقات برکت کم ہونے لگتی ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو زندگی میں خیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ بار بار موقع دیتا ہے، بار بار واپسی کا راستہ کھولتا ہے، بار بار توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کو اپنے دل میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اگر عبادت میں وہ لطف باقی نہیں، اگر گناہوں نے زندگی کو بوجھل بنا دیا ہے، تو مایوس نہ ہوں۔ یہ احساس خود ایک نعمت ہے، کیونکہ جو شخص اپنی بیماری کو پہچان لیتا ہے وہ علاج بھی تلاش کر لیتا ہے، اور دل کا علاج اللہ کے ذکر، توبہ، قرآن، نماز اور نیک اعمال میں ہے۔ آج رات جب آپ تنہا ہوں، اپنے رب کے سامنے بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور دل کی گہرائی سے کہیں، یا اللہ، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں،
مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ یقین رکھیں اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، وہ اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچا۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔